سر وہ ایک شعر ہے نا کہ وہ تمہیں سراب نظر نہیں آتا، یہ تمہاری عقل کی پختگی نہیں ہے بلکہ تمہاری پیاس کا نقص ہے۔ تو اب پیاس تو دنیاوی چیزوں کی بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے بارے میں اگر یہ سوچا جائے کہ اب وہ کوئی آدمی ہے وہ اس دنیا کی پیاس کے پیچھے بھاگے جا رہا ہے، تو یہ دونوں پیاسوں میں فرق کیسے کیا جائے گا؟ یعنی پیاس دنیا کی محبت ہے یا خدا کی؟ جی سر۔ یہ فرق کس نے کرنا ہے؟ فرق تو سر ہم نہیں کرتے، تو خود پتہ نہیں ہوتا آدمی کو مجھے کس چیز کی پیاس۔ یعنی یہ سوال ذرا سا غور کریں تو پتہ چل جائے گا کہ یہ سوال فرضی ہے۔ یعنی مجھے پیاس طلب دنیا کی ہے یا خدا کی؟ تو یہ اس میں دھوکہ کیسے لگ سکتا ہے آدمی کو؟ ہاں، ایک بات یہ ہے کہ اس طلب سے مجھے کوئی دھوکہ دے، تو دھوکہ کس کو دیا جا سکتا ہے؟ وہ جو طلبگار ہوتا ہے۔ جو طلبگار نہ اس کو کوئی دھوکہ کیسے دے سکتا ہے؟ جس کو ضرورت ہی نہیں، اور اس کو آپ 2 نمبر چیز کیسے بیچیں گے؟ ضرورت مند کو دیں گے نا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ میری طلب تو کہیں کرپٹ نہیں ہو گئی، یعنی میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں خدا کے لیے دوڑ رہا ہوں اور میں دوڑ دنیا کے لیے رہا ہوں، یہ ہو سکتا ہے؟ تو جیسے عیسائیوں کے ساتھ ہوا نا، تو اس میں پھر یہی ہے کہ آدمی، اللہ نے جو کہا نا کہ ہم، یہ کوئی فرضی بات نہیں ہے کہ نہ ہی کوئی نظریاتی بات ہے، بلکہ عملی ہے۔ آدمی گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا رہے، قرآن کی تلاوت کرتا رہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پہ چلنے کی کوشش کرتا رہے، تو اللہ اس کے لیے نور مقرر کر دیتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ تو جو آدمی اپنی طلب کو خالص کرنے، یہ طلب کہہ لیں یا نیت اپنی خالص کرنے میں مذہبی زبان میں کہہ لیں، وہ کوشش کرتا رہتا ہے، آدمی کو پتہ چل جاتا ہے کہ میری نیت میں گڑبڑ ہو رہی ہے، تو اپنے آپ کو، اپنی نیت کو نظر میں رکھے آدمی، اور قرآن و حدیث سے رہنمائی لیتا رہے، اپنے ارد گرد کے دوستوں سے مدد لیتا رہے، تو راستے کھلتے رہتے ہیں۔ بس تجربے سے ہوتا رہتا ہے، آدمی کبھی گرتا ہے، کبھی اٹھتا ہے، کبھی، تو مخلص ہو تو آخر کار اس کے لیے راستے کھل جاتے ہیں۔ کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ یہاں میں بیٹھا رہوں اور میں کوئی کوشش نہ کروں، اور ظاہر ہے کہ اس کوشش میں مجھے غلطیاں لگیں گی، مجھے نقصان بھی ہوں گے، تو ظاہر ہے کہ وہ سب قیمت دینی پڑتی ہے۔ آہستہ آہستہ پھر آدمی کے اندر ایک بصیرت جاگ جاتی ہے، وہ پھر اس کی رہنمائی کرتی رہتی ہے، لیکن پھر بھی مرتے دم تک کوئی ایسا طریقہ موجود نہیں ہے کہ آپ شیطان کے دھوکے سے لازماً بچ جائیں۔ ہاں، آپ اس کے دھوکے میں آ گئے اور آپ فوراً خدا کی طرف پلٹے، جیسے ہی آپ ہوش میں آئے، تو اس کا ضرر اللہ اپنے فیض سے زائل کر دے گا۔ لیکن کوئی ایسا طریقہ کہ میں شیطان کے داؤ سے یا دھوکے سے، دشمن کے دھوکے سے، دنیا میں یا دین کے معاملے میں دشمن کے دھوکے سے 100% بچ جاؤں، ایسا کوئی طریقہ ممکن نہیں ہے۔ ہاں، اس میں یہ ہے کہ اللہ کی مدد رہتی ہے، اس میں پھر اللہ مدد کرتا رہتا ہے، کوئی آ جاتی ہے ایسے طریقے سے مدد کہ آدمی کے وہم و گمان بھی، جو کہا نا کہ تم تقوی اللہ کا اختیار کرو گے تو میں وہاں سے تمہیں رزق دوں گا،
من حیث لا یحتسب، یعنی تم جہاں سے تقوی اختیار کرنے والے کو گمان بھی نہیں ہوگا. تو سب امداد اللہ کی جو برقرار رہنے کے لیے، اپنے وجود کو، دینی وجود کو برقرار رکھنے کے لیے، جسمانی وجود کو برقرار رکھنے کے لیے جو بھی اللہ کی مدد آتی ہے وہ سب اللہ کا رزق ہے. لیکن بال کوشش کرتے رہنا چاہیے. اور ایک جو ہے نا، اچھا ہاں، اس اعتبار سے تو یہ سوال فرضی ہی ہوا کہ ایک آدمی جو تذبذب کا شکار ہے کہ وہ جاننا چاہتا ہے کہ میری پیاس ہے کس چیز کی اصل میں، تو اس کو اللہ تعالیٰ راہیں دکھا دے گا اگر وہ واقعی مخلص ہو کر اللہ کی طرف بڑھنے کی کوشش کرے. لیکن اگر ایک آدمی کو کہا جائے کہ انسان کی پیاس سچی ہونی چاہیے، وہ اس کو اگر اصول بنا لے اور دنیا میں، ظاہر ہے اب ہم یہاں دیکھیں پیاس سچی ہونی چاہیے، تو ظاہر ہے کہ پیاس پانی کی ہوگی، یہ متعین ہے. اب شراب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مجھے یہ سمجھ آئے کہ پیاس ہے مجھے لگی، اب مجھے روٹی چاہیے کہ پانی، یہ تو نہیں ہو سکتا. پیاس سچی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی پیاس کی حفاظت کرو. پچھلے دنوں بھی ایک عرض کیا تھا کہ آپ کو پیاس لگی ہوئی ہے، آپ نے پینا ہے پانی، اور درمیان میں جناب آپ نے ایک گھونٹ مثال کے طور پہ کوک کا پی لیا، ایک اس کا پی لیا، اسپرائٹ کا پی لیا، یہ سب پیتے رہے آپ، تو ظاہر ہے کہ یہ آپ ایک حد سے زیادہ نہیں پی سکتے. اور پانی آپ کو 4 گلاس پیاس لگی ہوئی ہے. جب آپ پانی پینے لگیں گے، خالص پانی آپ کو ملے گا تو ممکن ہے آپ کا پانی پینے کو دل ہی نہ کرے. یا چلے پانی کا تو مجھے اب نہیں پتہ کہ اس کی مثال میں کیسے دوں، لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ بھوک لگی ہے، تو اب بھوک کی حفاظت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کھانے کا وقت جب ہے نا، تو اس وقت تک درمیان میں کوئی چپس کا ٹکڑا کھا لو گے، کوئی یہ چیز ٹافی کھا لو گے، یہ کر لو گے، اور جیسے ہی درمیان میں کھانے کا وقت آئے گا، سامنے کھانا آئے گا، تو آپ کو بھوک ہی نہیں ہوگی. تو پیاس سچی کرنے کا مطلب ہے طلب سچی کریں، طلب. تو طلب سچی تبھی ہوتی ہے جب طلب کی حفاظت کی جائے. طلب سچی کرنے کا مطلب ہے طلب کی حفاظت کریں اور طلب کو جھوٹی چیزوں سے تسکین نہ دیتے رہیں. اب اس کا سب کو پتہ ہے کہ آدمی کی طلب جب شدید ہوتی ہے تو وہ اپنی طلب کو کس طرح سے جھوٹی چیزوں سے تسکین دیتا ہے. تو اب یہ طلب خالص نہیں رہے گی، اندر ذوق خراب ہونے لگے گا. جب ذوق خراب ہو جائے گا تو ظاہر ہے کہ پیاس یعنی طلب، یہ چونکہ اب مذہبی روایات میں پانی اور آسمان اور بارش اور بلبلا اور قطرہ اور یہ خاص ہے نا، اس میں کچھ الگ اس کی علامتی اہمیت ہے، تو پیاس کہہ دیا جاتا ہے. لیکن آپ کیا اصل میں مراد یہ ہے کہ اپنی طلب کی حفاظت کریں، یعنی اپنے ذوق کی حفاظت کریں، یعنی ان کو جھوٹی چیزوں سے سہارا دینے کی کوشش نہ کریں اور اس کو تھوڑا برداشت کریں، تاکہ طلب پوری ہونے تک آپ کے اندر کچھ بلندیاں پیدا ہوتی. یعنی شے اور میرے درمیان ایک فاصلہ ہے، اگر میں فوراً شے تک پہنچ جاؤں گا تو اس سے میرے اندر کچھ ڈیولپمنٹس ہونی ہوتی ہیں، وہ نہیں ہوتی. تو وہ تھوڑے وقت کے جب بعد مجھے ملتی ہے تو وہ طلب میرے اندر بہت گہرائیاں اور بلندیاں پیدا کرتی ہے. میرے ذوق کو خراب ہونے سے بچانے کا مطلب ہے کہ اپنی طلب کی حفاظت کی جائے، ادھر ادھر منہ نہ مارا جائے، ادھر ادھر فضول نہ دیکھا جائے. ٹھیک ہے جی. تو ایک آدمی جو بستر پہ کروٹیں ہی بدلتا رہے، اس کو نیند آ کے نہیں کوئی فائدہ دیتی، لیکن جو تھک کے چور ہو کے بستر پہ لیٹتا ہے تو اب اس کو جو فائدہ ہوتا ہے اس سے، ظاہر ہے کہ دوسرے آدمی کسل مند کو اس سے نقصان ہوتا ہے، اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی. میں پہلے بھی کہنے لگا تھا تو آپ درمیان میں بول پڑے، پھر بولے.
اب بول میں پہ ایک اور بات کہنے لگا ہوں، یہ جو ہے نا، یہ جو بات ہے نا کہ ہم لازماً کسی ایسے فیصلے تک پہنچ جائیں جس میں غلطی کا امکان نہ ہو، یہ ہماری ایک معاشرتی نفسیات بن چکی ہے. یہ پتہ نہیں پہلے بھی ہوتی ہوگی، لیکن اب بازار میں گھومتا پھرتا جو آدمی ہے نا، وہ دیکھتا ہے یہ چیز ٹھیک تو ہے اور ریٹ بھی ٹھیک ہے، لیکن کیا پتہ اس سے کوئی اور اچھی مل جائے، کم ریٹ میں زیادہ بہتر مل جائے، تو اگلی دکان بھی دیکھ لیتے ہیں، اگلی دکان بھی دیکھ لیتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ ہم فیصلہ جو ابھی کرنا ہے کام، اس کو ڈیلے کرتے رہتے ہیں کہ اس سے بہتر، اس سے بہتر، اس کے چکر میں اس سے بھی ہمارے نقصان ہوتے ہیں، اور وہ ڈیلے نہیں ہوتا. ہم پھر اپنی طلب کو کچھ ڈیلے ہم نے اگر کرنا ہے تو پھر ہم کوئی ادھر ادھر سے ٹکڑے شکڑے کھا پی کے تھوڑا اپنا دل بہلاتے رہتے ہیں، جس سے ہمارا نقصان ہوتا رہتا ہے. تو بہتر سے بہتر تک کا ایک شیطانی چکر ہے جس کو طول عمل بھی کہا جاتا ہے، دنیاوی ہے وہ، ظاہر ہے. دوسرا یہ کہ میں ضرور کسی ایسے فیصلے تک پہنچ جاؤں جہاں غلطی کا کوئی امکان نہ ہو، میں کوئی کام کروں جس میں کوئی نقصان نہ ہو. تجربہ ایسی شے ہے جس میں نقصان ہوتا ہی ہوتا ہے، اور مہنگی ترین چیز ہے. یہ اصل میں ہے اپنے، یعنی جو میرا اپنے بارے میں رائے ہے وہ مبالغہ آمیز ہے. میں اپنے بارے میں ایک ایسی رائے رکھتا ہوں کہ میں کوئی بہت بڑی چیز ہوں اور مجھے غلطی نہیں لگنی چاہیے، اور میں لازماً درست بات کروں، لازماً درست کام کروں آخری حد تک، اور میں کسی ایسے نقطے تک پہنچ جاؤں جہاں مجھ سے غلطی کا امکان نہ ہو. اس کے بہت سارے نقصان ہوتے ہیں، آدمی کی نفسیاتی اس میں اور عملی تعطل آ جاتے ہیں، یہ بہت سارے نقصان ہوتے ہیں. لیکن اس کا سبب یہ ہے کہ اپنے بارے میں رائے مبالغہ آمیز ہے اور وہ ٹیسٹ نہیں ہوئی. مطلب میں نے اپنی رائے کہیں سے اپنے ارد گرد کے لوگوں کی تعریفوں سے یا اپنے بارے میں سوچ کے، ٹھیک ہے، یعنی دوسرے کے مقابلے میں یا اپنے بارے میں سوچ کے میں نے ایک رائے بنا لی. اب وہ رائے کسی امتحان میں سے نہیں گزری. اب اس سے ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ آدمی پھر وہ نفسیاتی مسائل کا شکار بھی ہوتا ہے، اس میں بے عملی بھی پیدا ہوتی ہے، اس میں اور بہت طرح کے مسائل ہوتے ہیں. لیکن یہ جو ایک چیز ہے نا کہ میں آخری بات تک پہنچ جاؤں، پتہ نہیں آپ کا یہ مطلب ہو یا نہیں، لیکن یہ چونکہ آج کل مسئلہ بہت ہے تو میں اس سے فائدہ اٹھا کے اس طرف راستہ نکال رہا ہوں کہ اس وقت مجھے کم از کم روزانہ 3 سے 4 لوگ ملتے ہیں جن کا مسئلہ صرف ایک ہے کہ انہوں نے اپنے بارے میں جو رائے قائم کر رکھی ہے، ان کے تمام مسائل کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے بارے میں جو رائے قائم کر رکھی ہے وہ ان کا خیال ہے اپنے بارے میں، اور وہ پہنچنا کسی ایسے فیصلے تک چاہتے ہیں. زندگی میں ہمیں روز فیصلے کرنے پڑتے ہیں، میں نے کیا کاروبار کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کہاں رشتہ کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کون سی چیز خریدنی ہے، کون سی نہیں خریدنی، وغیرہ وغیرہ، تو کس سے مشورہ کرنا ہے وغیرہ. بہت طرح کے مسائل آتے ہیں. ان میں سب میں ایک ہے کہ میں یعنی تب متحرک ہونا چاہتا ہوں جب مجھے یہ یقین آ جائے کہ میں لازماً درست فیصلے تک پہنچ گیا ہوں. یہ نہیں ہو سکتا میں یہ ذہن میں یہ رکھوں کہ میں نے رائے قائم کی، سوچا، غور کیا، منصوبہ بندی کی، لیکن جب میں میدان میں جاؤں گا تو اس کا فیصلہ وہاں ہوگا. یہ پوری زندگی جوا ہے اور میرا سارا کیا دھرا اکارات ہو سکتا ہے اور میں کامیاب بھی ہو سکتا ہوں. تو زندگی اصل میں جوا ہے. یا آپ یہ سمجھ لیں کہ جو بادشاہ میدان جنگ میں جنگ کرنے کے لیے جاتا ہے، وہ اگر یہ کہے کہ مجھے اگر اس کی گارنٹی دی جائے کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا، میدان جنگ سے کامیاب واپس آؤں گا، وہ کبھی میدان جنگ میں قدم نہیں رکھے گا. اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ میری موت اور میری فتح کے امکانات بالکل برابر ہیں. ٹھیک ہے، میں یہاں سے مارا ہوا بھی آ سکتا ہوں، سخت سے سخت مقابلہ وہ فیس کرتا ہے، میں مارا جاؤں گا، میرا پورا نقصان ہو جائے گا، میں برباد ہو جاؤں گا، یہ ہو سکتا ہے، اور میں کامیاب بھی ہو جاؤں گا. تو جتنا بڑا سٹیپ آپ لینا چاہتے ہیں اتنا بڑا رسک لینے کے لیے تیار رہنا چاہیے ذہنی طور پر.
اور کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ میدان میں تجربے کے اور عمل کے میدان میں قدم رکھنے سے پہلے آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کا نتیجہ ضرور ٹھیک نکلے گا. کچھ بھی نہیں. کوئی ایسا طریقہ دنیا میں موجود نہیں. مطلب میں کہہ رہا ہوں کہ یہ شیطان کے مقابلے بھی موجود نہیں ہے. قرآن پڑھتے ہیں لوگ، اللہ کہتا ہے اس میں سے لوگ گمراہ ہو سکتے ہیں، تو ہر وقت الرٹ رہنا پڑتا ہے. ہر وقت، یعنی بہت سے نوجوان ہیں، ان کو ڈپریشن کیوں ہو جاتا ہے؟ اچھا، ایک تو دنیا کی طرف جانا چاہتے ہیں، ایک دین کی طرف آنا چاہتے ہیں. ان کے ڈپریشن کا کیا سبب ہے؟ ان کے ڈپریشن کا سبب یہ ہے کہ میں نے اتنی نمازیں پڑھی، روزے رکھے، میں نے جناب کوئی بد نظری نہیں کی، یہ کیا وہ کیا، اور 2 ہفتوں کے بعد سب برباد ہو گیا. اس سے وہ ٹینشن میں چلے جائیں گے، ڈپریشن میں چلے جائیں گے. تو یہ کیا ہے؟ یہ اپنے بارے میں رائے غلط ہو گئی ہے. میں ایک معمولی آدمی ہوں، میں کمزور آدمی ہوں، کام میرے ذمہ بڑا لگ گیا ہے، خدا کی مدد سے میں نے یہ کرنا ہے، اس میں نے قدم پیچھے نہیں کھینچنا، محنت کرنی ہے. مجھے نقصان، بڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے. عین ممکن ہے کہ جس وقت میں مرنے لگوں میری تمام عبادات، روزے، حج، زکاتیں سب برباد ہو چکی ہوں اور شیطان کے ہتھے چڑھ گیا ہوں میں پتہ نہیں کسی طریقے سے. لیکن ایک اللہ کے ہاں اگر یہ ہو گیا نا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے بے وفائی نہیں کی تھی، مجھے سمجھ نہیں آئی، تو وہ بیڑا پار ہے. بہت بڑے بڑے بزرگوں کا جملے ہیں کہ ہم نے زندگی میں بڑے بڑے کام کیے، لوگوں کو پڑھایا، یہ کیا وہ کیا. بہت بڑے بڑے لوگ جنہوں نے دنیا بدلی ہے، وہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد لوگوں کو خواب ہے انہوں نے کہا کہ تنہائی میں جو 2 رکعت نماز پڑھی تھی نا، اس کے علاوہ سب برباد ہو گیا، کچھ بھی نہیں بچا. کچھ بھی نہیں بچا. اس کے لیے تیار رہنا چاہیے ذہنی طور پر کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ ہم نے کرنا ہے، محنت کرنی ہے، دنیا میں دین میں سب کرنا ہے، اور یہ کرنا ہے. بزدل، وہ آدمی بزدل ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ مجھے کامیابی کا 100%، کوئی ایسا امتحان نہیں کہ مجھے کامیابی کا 100% یقین دلاؤ تو میں ادھر قدم رکھوں گا. وہ کسی کام کا نہیں ہوتا. اسے کہو کہ جاؤ بھائی تم جو ہے نا وہ خودکشی کرو جا کے، نہیں یہ ہے. تو یہ مطلب اصل میں ہم اگر بہت سارے اپنے اشکالات اور مسائل دیکھیں اور سوالات، تو ان میں ایک بات ہمیں ضرور کہیں نیچے نظر آئے گی کہ میری اپنے بارے میں رائے مبالغہ آمیز ہے، تجربے کی اور عمل کی دنیا میں وہ یعنی کسی امتحان سے نہیں گزری ہوئی. اور جب گزر جائے اور میں کچھ ثابت ہو جاؤں تو پھر مجھے کہا جاتا ہے کہ اب تم نے جو رویہ اختیار کرنا ہے وہ انکسار کا ہے. انکسار یہ نہیں ہوتا کہ میں ٹیسٹ نہیں ہوا، میں کچھ ہوں نہیں، مجھے مطلب کوئی امتحان پاس نہیں کیا، ٹھیک ہے، عملی میدان میں قدم رکھنے سے بھاگتا ہوں طرح طرح کے بہانوں سے، اور اب میں انکسار اختیار کر رہا ہوں. یہ کوئی انکسار، یہ انکسار ہے اورنگزیب عالمگیر کا انکسار، کہ اس نے کہنا ہے کہ اب تم جو ہے وہ عالمگیر ہو، لیکن تم نے کہنا ہے کہ میں، یا یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکسار ہے کہ فتح مکہ پہ گھوڑے کی جو ہے گردن کے بالوں کو سر لگا ہوا تھا کہ تنہا اللہ نے سب لشکروں کو شکست دی. تو یہ یعنی امتحان میں جاتے نہیں، کتراتے رہتے ہیں، عملی زندگی سے ڈرتے رہتے ہیں، طرح طرح کے بہانے بناتے ہیں، کبھی دنیا کو حقیر کہیں گے، کبھی غیر ضروری کہیں گے، کبھی کیا کہیں گے، کبھی کیا. ایک ڈر ہے، کسی بھی وجہ سے اپنے بارے میں ایک رائے قائم ہو گئی ہے جو مبالغہ آمیز ہے، اور اس کے شیٹر ہونے سے میں ڈر رہا ہوں. مجھے بھی اندر اندر سے کہیں سے پتا ہے کہ ایک ہوتی ہے نا ججمنٹ اندر سے بھی کہ بات اتنی نہیں ہے جتنی میں سمجھ رہا ہوں اپنے بارے میں. تو پھر یہ اب جب مجھے کہا جائے گا کہ تم عملی زندگی میں، اللہ نے قرآن میں کہا، حدیث میں کہا، جگہ جگہ کہا، نکلو باہر. ابھی ہم جو آج پڑھنی تھیں آیات وہ نہیں ہم پڑھ سکے ایک وجہ سے. تو وہ یہ ہے کہ اس میں بھی کچھ نے کہا اساطیر الاولین ہے، یہ ایک کلام، کچھ نے کہا یہ خیر ہے. آپ یہ پوچھیں کبھی قرآن سے کہ کچھ نے کہا اساطیر الاولین ہے، کچھ نے کہا اساطیر الاولین کا مطلب ہے جھوٹی گھڑی ہوئی پچھلوں کی کہانیاں ہیں. مطلب پچھلے لوگ تھے تو صحیح، لیکن ان کے ساتھ کچھ سچ جھوٹ مکس کر کے کچھ جوڑ لیا گیا، اس کو پرکشش بنا کے ہمارے سامنے یہ اساطیر الاولین.
ایک ہے خیر. اب ان دونوں ایک ہی کلام کے بارے میں دو آراء ہیں. ان دو اتنی انتہائی آراء کے پیدا ہونے کا سبب صرف ایک ہے کہ کچھ نے اس کو بنیاد بنا کے عمل کیا تو انہوں نے کہا یہ خیر ہی خیر ہے، اور کچھ نے اس کو عملی بنیاد بنانے سے انکار کیا مان کر تو انہوں نے کہا یہ اساطیر الاولین. ابھی ان آیات کو پڑھیں، اگر آپ خود بھی پڑھ لیں تو یہ بات آپ کو اس میں سے یعنی ابل کر باہر آتی اس چشمے سے یہ جو ہے نا معرفت آپ کو ملے گی کہ عمل 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 عمل. یہ اب ساری نوجوان نسل، مطلب بلا استثناء کہیں تو شاید مبالغہ ہو جائے، لیکن اب اس سے کم کوئی لفظ نہیں ذہن میں، کہ یہ سب بزدل ہیں، اور ان کی بزدلی کا سبب عملی زندگی کو فیس کرنے سے ڈرنا ہے. یہ ناکام نہیں ہونا چاہتے، اپنے آپ کو ہیرو بنا لیا، بہت بڑی ہستی بنا لیا، اور عملی زندگی انہیں دیکھ رہی ہے کہ بچے ادھر آ نا میرے قریب ذرا، تو میں تجھے بتاؤں کہ زندگی کس کو کہتے ہیں، وہ جو تو نے سوچ رکھی ہے یا وہ جو میں ہوں، اور تو کیا ہے جو تو اپنے بارے میں سمجھتا ہے، وہ یا جو میں سرٹیفکیٹ دوں گی وہ. اب جب اس میں پاس ہو جائے تو اب انکسار ہے کہ ہاں اب، اور اس میں فیل ہو گیا تو انشاءاللہ اس کو نہ یہ کہا جائے گا کہ تم غرور نہ کرو، اور نہ یہ کہا جائے گا کہ تم انکسار اختیار کرو. ٹھیک ہے جی. اب جناب مجھے ایک جگہ نکلنا، میں عبد المعز آپ کی بات سے فائدہ اٹھایا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کی بات کا جواب ہو گیا ہے. ٹھیک ہے چلے. اچھا جناب السلام علیکم.